اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ الكذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے، اسے اسلام کی طرف پکارا جاتا ہے اور اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ظالم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور کو اور اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور اور اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پر اور ہر قسم کے مذہب پر غالب کر دے، ہر قسم کے دین پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسکم، اور اپنی جان کے ذریعے سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں دریا بہتے ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین گھر ہیں، فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سامعین گرامی، یہ سورۃ الصف ہے، قرآن مجید میں 61 نمبر ہے اس سورت کا، اور اس کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان آیتوں کا انتخاب ایک خاص نسبت سے جو ہر رمضان میں اللہ رب العزت نے ہمیں یاد دلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ نسبت قائم کی، جسے ہم غزوہ بدر کہا کرتے ہیں۔ روزہ رمضان، جس میں انسان بھوک پیاس کی حالت میں تنہائی میں رہ کر اپنی عبادت کو مکمل کرتا ہے، لیکن تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں وہ رقم کروایا کہ جس میں باقاعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے جتنے بھی جانثار اس وقت موجود تھے وہ میدان میں اترے، باقاعدہ جنگ میں قتال میں شرکت کی، زخم کھائے بھی، زخم لگائے بھی، شہید ہوئے بھی، قتل کیا بھی۔ یہ اتنا بڑا معرکہ جو دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، رب ذوالجلال نے اسی ماہ مبارک کے 17ویں رمضان کو یہ معرکہ کروا کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک ایسی تعلیم عطا کی ہے کہ جس میں بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کی جو آیات کا آغاز ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ان ظالموں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا،
ہم جب بھی ظلم کا لفظ بولتے ہیں تو عام طور پر قتل، مال کا چھین لینا، کسی عزت کو نقصان پہنچا دینا، اسے ہم ظلم کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بھی اس کو ظلم کہتا ہے۔ کسی کی جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچانا یہ ظلم ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکمت میں یہ بات فرمائی ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی، جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، لوگ اس کو پکارنے کے بجائے اس کی مخلوق کو پکارنا شروع کر دیں، اس کی عبادت کرنے کے بجائے اس کی مخلوق کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اس کے سامنے سر جھکانے کے بجائے انسانوں کے سامنے اور اس کی مخلوقات میں نباتات اور جمادات کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیں۔ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی ذات میں اور اس کے اختیارات میں شرک کیا جائے، کسی اور کو شریک کیا جائے۔ تمام انبیاء کا ایک مشن یہ بھی تھا اور مرکزی مشن یہی تھا، باقی تمام اس کے ذیل میں آتے ہیں، وہ اس کی شاخیں ہیں اور جو مرکزی مشن کو سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنے ایمان کے اندر کسی بھی قسم کا جھول، کسی بھی قسم کی کمزوری پیدا مت کرو، یہ بات دل و جان سے تسلیم کر لو کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا فرما روا، تمہارا مشکل کشا صرف اور صرف ایک ہستی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کہلاتا ہے۔ اس لیے جب پکارو تو اسی کو پکارو، جب سر جھکاؤ تو اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اور جب بھی کسی کو حلال اور حرام کا اختیار دو تو یہ اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے حوالے سے سمجھو۔ اس بنیاد میں کسی اور کو شریک کرنا، چاہے وہ کوئی مذہبی پیشوا ہو یا سیاسی رہنما ہو یا معاشی جو ہے وہ انداتا بننے کی کوشش کرے، ان تمام کو سب سے نکال دو، کیونکہ یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کا تعارف ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ اس لیے شرک کرنے والے افراد اللہ نے انہیں ظالم قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر افطرا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ اور اس جھوٹ کو اللہ نے کھل کر دیگر آیات میں بیان کیا کہ جب نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، جب یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جب مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب یہ لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر، یہ درخت، یہ دریا، سمندر، چاند، ستارے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اختیارات رکھتے ہیں، اور اللہ نے اپنا یہ اختیار ان بندوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ دکھاؤ کوئی آیت، بتاؤ کیا میں نے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا حکم نازل فرمایا ہے کہ جس میں یہ والا ذکر موجود ہو کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات فلاں کے حوالے کر دیے؟ نہیں، وہ مختار کل ہے، وہ جب خالق کل ہے تو مختار کل ہے، اس نے کائنات کا نظام اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے اور اس میں کسی کو وہ شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ کسی بھی مخلوق کو اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اور ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ظلم کی نوعیت یہ والی ہے۔ اور پھر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ بات فرمائی کہ یہ جو ظالم ہے در حقیقت باقی تمام تو ہیلے بہانے ہیں، بنیادی ان کا ہدف بھی یہی ہے کہ انسانوں کو شرک کے راستے پر لے آیا جائے۔ ابتدا میں وہ چھوٹے چھوٹے راستے اختیار کرتے ہیں جو بڑے معصومانہ قسم کے ہوتے ہیں، اس میں کسی انسان کی محبت پیدا کر دی، کسی جماعت کی محبت پیدا کر دی، کسی شے کی محبت پیدا کر دی، اور اس لفظ کو جس طرح اس دنیا میں اور خاص طر آج کی دنیا میں جس طرح اس لفظ کا غلط استعمال کیا گیا ہے، شاید ہی کبھی کسی اور موقع پر کیا گیا ہو۔ لفظ محبت کا استعمال کرتے ہیں جبکہ اللہ کے حق پر راہزنی اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس محبت کے نام میں خالق اور مخلوق کے درمیان میں فرق کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے،
جبکہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ نہیں جناب، ایمان جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، تو ایمان کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا خالق، وہ تمہارا معبود، وہ تمہاری حاجت روائی کرنے والا ہے، اور اس کائنات کا نظام اسی کے حکم پر چل رہا ہے۔ تو دین اسلام بھی اسی کا ہوگا جو اس نے بتایا ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں وہ نہیں، جو اس نے بتایا ہے۔ اور اس نے جو بتایا ہے وہ اس کتاب حکمت میں، جسے میں اور آپ قرآن کہتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے اس ظلم کا شکار مت ہونا۔ اور یہ جو کافر ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو، اللہ کی اس روشنی کو ختم کر دیں۔ لیکن اللہ نے بھی کہا کہ جناب وہ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ہم اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ اور واقعی اللہ رب العزت نے یہ کر کے دکھا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو ان کی بعثت ہی در حقیقت اس نور کی تکمیل تھی کہ جو سابقہ انبیاء میں جزوی طور پر آتا رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس نور کا مکمل ہونا تھا کہ جو اللہ رب العزت کی منشا اور مقصد تھا کہ اب دین حق اور دین اسلام مکمل کا مکمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ چکا۔ اس لیے سامعین گرامی، یہ بات اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے، اور جس نے ذرا بھی اس میں کمزوری دکھائی، شیطان اسے یوں اچک کے لے جائے گا کہ جیسے کوئی شکاری پرندہ چھوٹے شکار کو اچک کے لے جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے پلے مضبوطی سے باندھ لیا جائے کہ آخری نبی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ جس آن اور شان اور بان سے آئے ہیں وہ اس کیفیت میں آئے ہیں کہ اب کسی دوسرے چھوٹے بڑے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رکھی، کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ جہاں کچھ کمزوری تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی تو چلو اب کسی اور نبی کو بھیج دیا جائے تاکہ اس کمزوری کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یہ دونوں لفظ کہ دین مکمل ہوا اور نعمت تمام ہوئی، یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ اب کسی بھی قسم کے نبی کا ظہور کسی بھی شکل میں اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ جہاں کہیں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے گا تو وہ یقیناً ایک جھوٹا نبی ہوگا اور ایک دروغ گو اور اللہ پر اور اس کے رسول پر الزام لگانے والا، ایک ایسا راہزن کہ جو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ہوگا۔ اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جس نور کو پیدا کیا اس کی حفاظت اور اس کی عزت اور محبت کا اس نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے، اور کہا کہ ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جس جس طریقے سے وہ حفاظت کرتا ہے یقیناً اس کے انداز پر جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ نے تو اپنے نور کو مکمل کر دیا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ایک دوسری غلط فہمی کا جواب بھی دے دیا گیا جو آج کل بہت سارے دانشور اور بہت سارے دین کے مفسر اور بہت سارے ایسے فلسفی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے پیار اور محبت سے اور بڑے عجیب و غریب طریقوں سے کہ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج کل ایک جملہ بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے یونیورسٹیوں میں، پڑھے لکھے افراد میں، صحافیوں میں، دانشوروں میں، اس بات کو کسی نہ کسی طریقے سے اچھال دیا جاتا ہے فضا میں، اور پھر اس کو بحث کا، تکرار کا موضوع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو دین اسلام ہے یہ تو بندے کا ایک پرسنل کام ہے، ذاتی معاملہ ہے، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو غالب کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نور بھیج دیا، اپنی روشنی بھیج دی،
اب جو چاہتا ہے مانے، جو نہیں چاہتا نہ مانے، اور جس نے مان لیا وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ اس لیے اس کو ریاست کے ساتھ جوڑ دینا، قانون کے ساتھ جوڑ دینا، اور انسان کو اس بات کا پابند بنا دینا کہ جناب یہ والے کام لازماً کیے جانے چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے معصوم طریقے سے یہ جملہ کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نوجوان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الصف کی اس آیت میں کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ کی ذات کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کس کے ساتھ؟ بالہدا، ہدایت، رہنمائی، نور، روشنی اس کے ساتھ، ودین الحق، اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہی دین حق ہے، اس دین حق کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ایک خاص حد تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھی ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی کافر کو، کسی بھی نہ ماننے والے کو قوت کی بنیاد پر داخل نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی گئی کہ کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی ہندو کو، کسی بت پرست کو دین اسلام کی دعوت تو ضرور دی جائے گی، لیکن اسے جبر کے ذریعے سے مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دین کوئی ایسا دین نہیں بنا کے بھیجا کہ جو دنیا میں دب کے رہے اور جس کو جو چاہے اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دے، کمزوری کی حالت میں رہے، ایک نکو بن کے رہے۔ ہم نے اس دین کو بھیجا ہے تاکہ اسے غالب کیا جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پورے کے پورے جتنے بھی نظام ہائے دنیا میں موجود ہیں ان پر اس دین اسلام کے نظام کو غالب کیا جائے۔ اور یہ وہ بنیادی فرق ہے جو قرآن مجید بار بار مختلف آیات میں سکھاتا ہے۔ جب کوئی شخص ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر اسے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر اس کی پابندی ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کو ہم نے بڑے آسان انداز میں کئی بار بیان کیا، آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص کسی پولیس، فوج میں، کسی ادارے میں ملازم نہیں ہے اس وقت تک وہ آزاد ہے کہ وہ اس میں کام کرے نہ کرے، وہاں جائے نہ جائے، وہ آزاد ہے۔ لیکن جس روز وہ ملازمت اختیار کر لیتا ہے اور اس ادارے اور اس بندے کے درمیان میں معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ جناب اب ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے اس ادارے کے ملازم ہیں، تو اس کے بعد اس ادارے کے قوانین اور اس کے ضابطوں کی پابندی اس پر لازم ہے۔ پھر وہ ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ بھی اپنی مرضی سے تاخیر سے پہنچے گا اور اپنی مرضی سے ایک کام بھی اگر چھوڑ دے گا تو ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوچھے، سرزنش کرے، سزا دے کہ جناب آپ نے یہ ہم سے معاہدہ کیا تھا، آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک انسان کو اس بات کی آزادی دی جا چکی ہے کہ وہ ایمان قبول کرے یا نہ کرے، اسے آزادی ہے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم روشنی اور تاریکی دونوں واضح کر رہے ہیں، تمہارا بھلا اس میں یہ ہے کہ روشنی والے راستے میں آ جاؤ، زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم تمہارے مالک اور خالق ہیں، ہماری بات مان لو تو اچھی بات ہے، ہمیں اپنا مالک نہیں مانتے تو ہے تو یہ ظلم، اس کا حساب ہم قیامت کے روز تو ضرور لیں گے، لیکن دنیا میں ہم تمہیں زبردستی اپنے دین میں داخل نہیں کریں گے۔ لیکن جب کوئی شخص دین اسلام کو اب اللہ کا دین سمجھتے ہوئے اسے دل و جان سے قبول کرتا ہے تو پھر اسے غالب کرنا ہے اپنی ذات پر، اپنے معاشرے میں، اور اس کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوتی ہے اس ریاست کا اسے دین بنانا ہے۔ اگر یہ نوعیت اور نسبت نہ ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام مصیبتیں قطعاً نہ اٹھانا پڑتی جو آپ نے ہجرت کی صورت میں، غزوات کی صورت میں، بدر اور احد اور حنین اور احزاب اور ان تمام جہاد کے مارکوں کی صورت میں جو آپ نے تکلیفیں برداشت کی، وہ سب تکلیفیں برداشت نہ کرنا پڑتی۔ آپ نے اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے اصحاب، بے شمار قسم کی قربانیاں دیں، اس کا ذکر جتنا کیا جائے کم ہے۔ یہ سب نوعیت ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ مشرکین نے تو باقاعدہ آفر دے دی تھی کہ آپ کو ہم آفر دیتے ہیں، آؤ مل کے طے کر لیتے ہیں کہ اسی خانہ کعبہ میں
بت بھی ایک کونے میں پڑے رہیں اور آپ بھی اپنے اللہ کے سامنے ایک کونے میں عبادت کرتے رہیں. تقسیم کر لیتے ہیں، دن تقسیم کر لیتے ہیں. ایک دن تم عبادت کرو اپنے اللہ کی، ایک دن ہم اپنے بتوں کی عبادت کر لیں گے. آؤ محبت سے رہتے ہیں. صدیاں گزر چکی، اسی علاقے میں ہم ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، چلو مل کر رہتے ہیں. اگر اللہ کے رسول کو یہ بات ماننا ہوتی تو بڑی آسان سی بات تھی کہ اس کو تسلیم کر لیا جاتا. لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ نہیں جناب، ہم نے دین حق جب دیا ہے تو اس کو غالب کرنے کے لیے دیا ہے. اب اس کو غالب ہونا ہے. اب دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. گندا نالا اور صاف پانی کا جو چشمہ ہے، دونوں آمیزش ان کی ہو جائے، آپس میں مکس اپ ہو جائیں تو گندے نالے کو نقصان نہیں ہوتا. نقصان تو صاف چشمے کو ہوتا ہے کہ جو گندا نالا اس کے پانی کو خراب کر دیتا ہے. اور شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ آپ کے صاف ستھرے ایمان کو اس گندے کفر کے ساتھ گدلا کر دے. اس کا کام بھی بن گیا اور آپ کا خسارہ بھی مکمل ہوا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور اب یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے. اب وہ والی بات آ رہی ہے. یہ تو تھا مشن، یہ تو تھا ہدف، ٹارگٹ. اللہ رب العزت نے بتایا ان دو آیتوں میں کہ دین اسلام کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے، اور پہنچایا اس لیے ہے کہ تاکہ اسے غالب کیا جائے. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم نے غالب کس طرح کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہ بڑے پیار محبت سے سمجھائی جا رہی ہے بات. اے ایمان والو، چونکہ بات اب ہو رہی ہے ایمان والوں سے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ کتاب ہدایت قرآن مجید ہے. اب یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے. فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. تجارت بتاتا ہوں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسا لین دین کہ جس کی بنیاد پر تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. کیا ہے تجارت؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا کام تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. ابھی کہا کہ ایمان والو، اب کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے بھی جب یہ کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لو. کہیں ایسا تو نہیں کہ لا الہ تو کہہ دیا لیکن یہ کہنا صرف زبان سے رہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جو بات کہی کہ بالکل درست کہی گئی کہ جب لا الہ کہہ دیا تو اس کا جائزہ بھی تو لو نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر کیوں مشرق اور مغرب کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کیوں سود کا لین دین کرنے والوں کے سامنے سر جھکا کر ان سے قرض لیتے ہو اور پوری امت کو اس ظلم کا شکار کرتے ہو؟ کیوں اتنا بڑا بوجھ قیامت کے روز لے کے جاؤ گے؟ کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ اس سوال کا جواب کیسے دے پاؤ گے کہ اس ملک کے جتنے بھی پاکستانی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں پر جو سود کا ظلم ہے یہ ان حکمرانوں کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس نظام کو ہمارے ملک کا نظام بنا دیا ہے. تو ایمان کہاں چلا گیا؟ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو پھر جو لوگ اداروں اور سسٹم کے مطابق اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کو ہماری ذات کا اور ہمارے لین دین کا حصہ بناتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان اس کا جائزہ دوبارہ لینا چاہیے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی، اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے. اس بنیاد پر میں نے اس بات کو آج کھل کر اس وجہ سے کہا کہ آج کے دور کے فتنوں میں سے یہ ایک فتنہ بار بار کسی نہ کسی طریقے سے اٹھایا جاتا ہے. پرانی کہاوت ہم نے بچپن سے سن رکھی ہے اور سینکڑوں بار سنی کہ چور جب کسی گھر میں چوری کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک آدھ کنکر پھینکتا ہے اس کے صحن میں اور پھر انتظار کرتا ہے کہ اس کنکر کی آواز سے گھر میں کوئی ہلچل ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر ہلچل نہیں ہوئی تو چور کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں گھر والے سو رہے ہیں، اس لیے راستہ آسان ہے. اس طرح کے کوئی نہ کوئی جو جملے اور جو ہمارے میڈیا کا آج کل کا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، ہوا میں اچھالنا در حقیقت گھر والوں میں اس چور کی طرح ہے کہ جو کنکر پھینک کر مسلمان امت کی طرف سے ریئیکشن کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان کس طرح کا ریئیکشن کر رہے ہیں.
یہ بات اچھالی جا رہی ہے کہ جناب کسی شخص نے اگر نبی کا دعویٰ کر لیا ہے تو اس کے لیے اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے، اور اس میں ریاست کو کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریاست نے یہ قانون کیوں بنا دیا کہ فلاں غیر مسلم ہے، فلاں غیر مسلم نہیں ہے؟ اس کو چلو بحث کا موضوع بناتے ہیں، چلو جو ہے وہ رقص کو موضوع بناتے ہیں بحث کا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ فلاں حرام جو اللہ رب العزت نے حرام کر دیے ہیں، چلو اس کا بحث کا موضوع بناتے ہیں۔ یہ کنکر ہیں جو امت کے گھر میں پھینکے جاتے ہیں، اور پھر ریئیکشن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ امت جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ سو رہی ہے تو پھر اگلا قدم، اور وہ قدم وہ بھی اٹھا چکے ہیں، ہمارے گھروں میں داخل ہو کر دین اسلام کو تباہ کرنے کی صورتیں جو اختیار کی جا چکی ہیں اور کی جا رہی ہیں، ہوشیار رہنا ہے ان سے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو تازہ کر لو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان کے ذریعے سے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی اس بات کا علم رکھتے ہو۔ اگر تم نے اپنی جان، اپنے مال کے ذریعے سے ان کافروں، ان مشرکوں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا مقابلہ کیا اور جہاد کو جاری رکھا، تو پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے دریا بہتے ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وہاں ایسے گھر بنائے جا چکے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہوں گے، اور اس سے بہتر گھر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، اللہ اور اس کے رسول جب جنت کی بات بتاتے ہیں تو در حقیقت وہ رغبت دلانے کے لیے ہے، رغبت دلانے کے لیے ہے، کیونکہ ہم تو رغبت ہی کی بنیاد پر کام کرتے ہیں نا۔ انسانی یہ طبیعت کا، اس کے مزاج کا، اس کی فطرت کا یہ ایک حصہ ہے۔ آج خبر نشر ہو جائے کسی ٹی وی چینل پر کہ اسلام آباد کے مرکز میں فلاں سیکٹر میں انتہائی سستے داموں، اونے پونے داموں جو ہے وہ پلاٹس بک رہے ہیں، تو پورے شہر میں نہیں پورے ملک میں ایک ہلچل مچ جائے گی، چلو بھاگو، اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یار اسلام آباد کے سینٹر میں جگہ مل جائے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ اسلام آباد کا سینٹر کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ بس تھوڑی سی اتنی ہے کہ تھوڑا امن و امان ہے یہاں پر، تھوڑی سی سڑکیں صاف ستھری سی ہیں، نسبتاً باقی شہروں کے مقابلے میں تھوڑی بہت آسائشیں یہاں پر ہیں۔ اگرچہ پانی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو یہاں بھی قیامت کسی بھی سیکٹر میں برپا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جناب ایسی جنت میں، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ کہہ دیا کہ وہاں پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج کی آیت پر غور کر لیجئے ذرا کہ وہاں اس سیکٹر میں آپ کو جگہ دی جائے گی کہ جہاں پانی ختم نہیں ہوگا، اس کے نیچے دریا چل رہے ہیں، صاف ستھرے دریا چل رہے ہیں، اور وہ گھر ایسا ہوگا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، نہ کوئی نکالے گا، نہ اس سے انسان جو ہے وہ باہر جانے کی کوشش کرے گا۔ آخری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ گھر کیسے ہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں جنت سے گزر رہا تھا تو ایک مقام پر ایک محل دکھایا گیا کہ جو پورا محل ایک موتی سے بنایا گیا تھا، ایک موتی اتنا بڑا تھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے محل میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ اتنا خوبصورت شاندار محل کس کا ہے؟ جبریل فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتیوں میں سے ایک ادنا امتی کے لیے ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا امتی جس کی بہت تھوڑی سی نیکیاں وہ لے کے آئے گا، ایمان بس مضبوط ہوگا اس کا اللہ رسول پر، ایمان محبت پختہ ہوگی اس کی، یہ اس ادنا مومن کے لیے اللہ رب العزت نے اس جنت میں عظیم الشان گھر بنا رکھا ہے۔ یہ داستان نہیں ہے امیر حمزہ کی اور الف لیلہ کی، یہ داستان نہیں ہے، یہ فرمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا فرمان غلط نہیں ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تین باتوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیجئے کہ اللہ کی ذات، اس کی عبادت، اس کی صفات پر ایمان جب لاؤ تو اس ایمان پر کوئی کمپرومائز مت کرو،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاؤ تو اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرو، اور پھر زندگی بھر اسی ایمان پر اپنے جہاد کو جاری رکھو، ان مشرکوں کے خلاف اور ان کافروں کے خلاف اور ان اسلام کے مخالفوں کے خلاف اس جہاد کو جاری رکھو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رضا اور جنتیں، اور آخری جملہ اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، رمضان کے اس عشرے میں جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور یہ جمعہ جسے جمعۃ المغفرت کہا جا سکتا ہے، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے انفرادی اور اجتماعی گناہوں پر اللہ رب العزت سے توبہ کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، اور پھر اس پر ڈٹ جائیے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور دین اسلام پورا کا پورا قرآن مجید کی شکل میں جو ہمیں ملا ہے اس پر ہی زندگی بھر کوشش، محنت، جد و جہد، جہاد کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔